خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کامیاب کارروائیاں، 13 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ خوارج کے خلاف کارروائیاں 12 اور 13 دسمبر کو کی۔ سیکیورٹی فورسز کا مہمت میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج ہلاک۔ بنوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارجی مارے گئے۔ ہلاک خوارج بھارتی پراکسی فتنہ خوارج سے تعلق رکھتے تھے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ کھاران میں SHO سٹی کو شہید کرنے والے 3 دہشت گرد گرفتار۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات نے کہا 11واں سال بلوچستان میں 68,000 آپریشن کیے گئے۔ مختلف کارروائیوں میں 707 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ 202 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے۔ گرفتار دہشت گردوں نے اعترافی بیان میں کہا کہ SHO سٹی کو اغوا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مزاحمت پر شہید۔ اغوا سے پہلے معلومات حاصل کی۔ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ، ہمسایہ ممالک کے لیے پریشانی کا باعث۔ تہران میں افغانستان کی سنگین صورتحال پر بڑی بیٹھک۔ پاکستان، چین، روس، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے خصوصی نمائندوں کی شرکت۔ پاکستان نے دہشت گردی کے حوالے سے تحفظات بھرپور انداز میں اٹھائے، کہا کہ خطے میں امن، ترقی اور سیکیورٹی کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ دہشت گردی سے متعلق اسلام آباد کے تحفظات کا سنجیدگی سے حل ہونا ضروری ہے۔ قمر جاوید باجوہ مجھ پر جھوٹے مقدمے کے ذمہ دار تھے۔ ایک ملاقات میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے فیض حمید سے کہا کہ رانا بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ PTI کے دور میں معاملات فیض حمید، قمر جاوید باجوہ اور بانی PTI کی مرضی سے ہی چل رہے تھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اگلے دن اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔ وطن کی مٹی ہمارا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ وطن کی حفاظت کی۔ 6 ماہ قبل پاک فوج نے جو کامیابی حاصل کی وہ تاریخ کے سنہرے باب میں لکھی جا چکی ہے۔ اس کامیابی پر پوری قوم فخر کرتی ہے۔ پاکستان کی ترقی کا سفر محبت اور اتحاد کا سفر ہے۔ جب بھی وطن کی بات آئے تو سب کو ایک ہو کر محبت اور یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مسیحی برادری کی منعقدہ تقریب سے خطاب۔ اداروں میں خود احتسابی کا عمل جاری، فیض حمید کو سزا، اس بات کا ثبوت۔ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے PTI کی حکومت ہے۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ یہ عوام کی خدمت کرنے کے بجائے جلسے کر رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو ووٹ جلاؤ گھراؤ دھرنوں کے لیے نہیں دیا۔ کوہاٹ کا جلسہ انتہائی ناکام ثابت ہوا۔ آپ کو لوگوں نے ووٹ انتشار پھیلانے اور جلاؤ گھراؤ کے لیے نہیں دیا۔ کوہاٹ جلسہ انتہائی ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ PTI میں مجھے بہت تکلیف پہنچی۔ قاضی انور نے پارٹی بنیادی رکنیت اور عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ کہا کہ پارٹی کی موجودہ قیادت نے میری بے عزتی کی ہے۔ بانی PTI سے ذاتی تعلق رہے گا۔ PTI کی بنیادی رکنیت اور تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ پارٹی کے اندر بعض جگہوں پر اختیارات کا استعمال اچھے طریقوں سے نہیں کیا جا رہا۔ قاضی انور انصاف لائر فورم خیبر پختونخوا کے صدر بھی رہ چکے۔ PTI کی کور کمیٹی سمیت متعدد کمیٹیوں کے ممبر تھے۔ PSL کا میلہ 2026 کو سجے گا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا امریکہ میں کرکٹ کے ستاروں کے جھرمٹ میں اعلان۔ محسن نقوی نے کہا کہ PSL کو دنیا کی بہترین لیگ بنانا چاہتے ہیں۔ PSL کی بہتری کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے۔ سابق کرکٹر وسیم اکرم بولے کہ PSL کی کامیابی میں سب کی محنت شامل ہے، نوجوان کھلاڑیوں کو بھرپور موقع ملتا ہے۔ سلمان علی آغا نے کہا کہ PSL کھیل پریشر ہینڈل کرنا آتا ہے۔ پاکستان نے ڈیجیٹل کرنسی کے لیے عالمی معیار کا راستہ کھول دیا۔ بائننس اور HTX کو NOC کا اجرات، نئی سوچ کا عملی قدم۔ دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں پاکستان کا 3واں نمبر۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان نے کوئی انوکھا ماڈل متعارف نہیں کروایا،
دنیا کے کئی بڑے مالی مراکز اسی طرح کے مرحلہ وار ماڈلز اپناتے ہیں۔ فریم ورک کے تحت منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی IMF شرائط میں کچھ نیا نہیں، طے شدہ ایجنڈا مرحلہ وار نافذ کیا جا رہا ہے۔ وزارت خزانہ نے وضاحت میں کہا کہ کوئی نئی یا اچانک عائد کی گئی شرائط نہیں، بلکہ پہلے سے طے شدہ اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہے۔ ہر IMF جائزے میں نئے اقدامات شامل کرنا معمول کا حصہ ہے۔ تحصیلات کے زر کی لاگت کم کرنے کے لیے کوشاں، شوگر سیکٹر میں اصلاحات بھی حکومت کا پہلا اقدام ہے۔ اقدام گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ سے قبل کا طے شدہ ہے۔ IMF نے سبسڈی میں 143 ارب کی کٹوتی کر دی، بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ۔ فیصلے کا مقصد بجلی کے شعبے میں مسلسل بڑھتی ہوئی مالی بد انتظامی کو کنٹرول کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بجلی کی سبسڈی کا مجموعی حجم کم کر کے 893 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ سبسڈی کا حجم مجموعی قومی پیداوار کا 0.7% بنتا ہے۔ جماعت اسلامی کا 21 دسمبر سے موجودہ نظام کے خلاف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دھرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں کارکنوں کے اعزاز میں استقبالی سے خطاب میں کہنا ہے کہ اس گلے سڑے نظام کے خلاف پورے ملک میں تحریک چلائیں گے۔ ناانصافی کے نظام کے خلاف مل کر کھڑا ہونا ہوگا۔ بلدیاتی نظام کو لاگو ہونا چاہیے۔ خاندانی سیاست کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ شہر ہو یا دیہات، ووٹر کو اس کے ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ ورلڈ بینک کا پنجاب میں مالی معاونت سے جاری منصوبوں کی رفتار اور معیار پر اظہار اطمینان۔ ورلڈ بینک نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کارکردگی اور عزم کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ کا غیر ملکی فنڈنگ سے جاری منصوبوں کی رفتار مزید بڑھانے کی ہدایت۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر اجلاس۔ ای ماس ٹرانزٹ سسٹم اور ای بس پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ۔ پاکستان کی بھارتی فلم دھرندر کے جواب میں میرا لیاری فلم بنانے کا اعلان۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ بھارتی فلم دھرندر پاکستان خاص طور پر لیاری کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی ایک اور مثال ہے۔ لیاری تشدد نہیں بلکہ ثقافت، امن، صلاحیت اور حوصلے کی علامت ہے۔ اگلے مہینے ریلیز ہونے والی فلم میرا لیاری کا حقیقی چہرہ دکھائے گی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر کی بیوی اور بیٹی کے اغوا کا معاملہ حل ہو گیا۔ بیوی اور بیٹی کے اغوا کا ڈرامہ رچانے والا ڈی ایس پی ہی قاتل نکلا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم عثمان حیدر نے بیوی اور بیٹی کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ عثمان حیدر کی بیٹی کی لاش کانا اور بیوی کی لاش شیخ پورہ سے برآمد۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا گیا۔ عثمان حیدر نے گھریلو ناچاکی پر اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کیا۔ عثمان حیدر نے 2 شادیاں کر رکھی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 3.12% مارجن قابل قبول نہیں۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ملک بھر میں پمپس بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ نیا مارجن مسترد، ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ چیئرمین ایسوسی ایشن نے کہا کہ ہمیں 3.12% مارجن مل رہا ہے، اس شرح پر کاروبار کرنا ممکن نہیں۔ مطالبہ ہے کہ مارجن 8% کیا جائے۔ حکومت کو 10 دن کا وقت دے رہے ہیں۔ مطالبہ نہ مانا گیا تو پمپس بند ہوں گے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر مسلح افراد کی شہریوں پر فائرنگ، 12 افراد ہلاک، 30 سے زائد زخمی۔ ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا شدید زخمی حالت میں گرفتار۔ اپنی جان پر کھیل کر ایک حملہ آور کو پکڑنے والا احمد الاحمد ہیرو بن گیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے فائرنگ کے واقعے کو تکلیف دہ قرار دیا۔ پاکستان کی سڈنی میں دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ شہباز شریف نے کہا کہ مشکل وقت میں آسٹریلوی عوام اور حکومت کے ساتھ ہیں۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک، 20 زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہفتے کو امریکہ کی ریاست روڈ آئلینڈ میں واقع براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کے واقعے میں متعدد افراد کو گولیاں لگیں، ہسپتال منتقل کیا گیا۔ براؤن یونیورسٹی کو فائرنگ کے سبب بند کر دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے
واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، معاملے کو خود دیکھ رہا ہے۔ امریکی جریدے نے طالبان رجیم کا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ واشنگٹن رپورٹ کے مطابق طالبان کی بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں بختر بند گاڑیوں کی تیاری میں حقیقت نہیں۔ طالبان رجیم نے ناکارہ طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کو رنگ روغن کر کے رن وے پر کھڑا کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈا، جنگی مشقیں، طیاروں کی مرمت اور عسکری پریڈز دکھانے۔ طالبان رجیم کے دہشت گردانہ عزائم نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ۔ افغان پناہ گزین امریکہ سمیت دنیا بھر کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ۔ افغان باشندے غیر قانونی سرگرمیوں، اسمگلنگ اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث۔ کم از کم 2000 افغان شہری دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھتے یا مشتبہ دہشت گرد ہیں۔ ڈائریکٹر امریکی نیشنل انٹیلیجنس کا امریکہ میں موجود افغان شہریوں کے دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات کا انکشاف۔